شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، اس میں مولانا فضل الرحمان کا کیا کردار تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کا اس سارے مذاکراتی عمل میں کردار کیسا رہا اور اس مذاکراتی عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیسے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت مذاکرات کی میز پر آئی، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بلا تعطل پہنچتی رہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان جب فلسطین کے حق میں امریکن ایمبیسی کے سامنے ایک احتجاج کرنے جا رہی تھی، تو اس سے 2 دن قبل تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مسجد کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے 2 کارکن اس حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے رکن نے باقاعدہ مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ رابطہ کیا اور ساری صورتحال کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے رکن کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر لاتے ہیں۔ ایز اے میڈیٹر مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ نے تحریک لبیک پاکستان کو اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ جیسے اب ایران اور امریکہ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مذاکرات کی میز پر لائے اور ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے مذاکرات کی میز پر بٹھایا، کچھ اسی طرح کا کردار مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ نے بھی ادا کیا۔ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت مذاکرات کی میز پر آ گئے، لیکن حکومت نے ان مذاکرات کو اپنے لیے وقت بائی کرنے کے لیے استعمال کیا۔ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو مذاکرات کے نام پر مریتکے میں بٹھائے رکھا اور حکومت ایک طرف مذاکرات کر رہی تھی تو دوسری طرف اپنے گھناؤنے کھیل اور آپریشن کا باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر رہی تھی اور تحریک لبیک پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں بھی کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں وہ جو وقت ان کو چاہیے تھا وہ ملا اور انہوں نے باقاعدہ پوری پلاننگ کی اور تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو وہاں سے کیپچر کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کو وہاں سے گمشدہ کیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے اوپر گولی چلائی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کچھ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے رکن علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس میں مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناء اللہ تھے۔ اس حوالے سے مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا ایک آڈیو بیان بھی اس کے بعد آیا تھا، جو 4 سے 5 منٹ کا تھا، جس میں انہوں نے مذاکرات میں ہونے والی ساری رویداد کو بتایا تھا، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ذکر بھی کیا تھا اور رانا ثناء اللہ کا ذکر بھی کیا تھا، اور اینڈ پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہمارے مذاکرات کروا رہے تھے، اب جب آپریشن ہو گیا ہے، اس کے بعد جب میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحریک لبیک پاکستان کے اور جو حکومت کے مذاکرات ہوئے اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔